ہمیں سے اکثر لوگ سقراط کے نام سے واقف ہیں، لیکن ہمیں اس سے زیادہ نہیں معلوم کہ وہ ایک فلاسفر تھا اور ایک ذہین انسان تھا، ایک مغربی جو فلسفہ ہے اس کا بانی، اور اس کا تعلق یونان ایتھنز سے تھا۔ تو اس پہ الزام لگا کہ اس نے جو ہے نا وہ آ، جو نوجوان جو ہیں ان میں ایک سوچ کو جنم دیا ہے، اور وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، اور یعنی کہ ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے وہ۔ تو اس طرح کے اس پہ الزام لگے اور پھر اس پہ مقدمہ چلا۔ تو جب مقدمہ چلا تو وہ مقدمہ ایک ہی دن میں پورا ہوا، یعنی کہ ایک ہی دن میں مقدمہ شروع ہوا اور اسی دن وہ مقدمہ ختم ہو گیا، اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی کہ اس نے زہر کا پیالہ پینا۔ یہ اس وقت کا وہ تھا، ایک قانون کہہ لیں کہ یہ سب سے زیادہ پین لیس، جس میں تکلیف اور درد کم ہو انسان کو، تو یہ ایک ڈیتھ سینٹنس تھی ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو یہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، اس کی چپٹی ناک تھی، ابری ہوئی آنکھیں، اور ایک بڑی سی توند، کہ پیٹ اس کا بڑا ہوا تھا، اور لوگ اس کو مذاق کرتے تھے۔ اس کی جو اس کے دکھنے کا انداز اور چال ڈھال سے لوگ اس کو مذاق اڑاتے تھے، لیکن کبھی اس نے ان پہ دھیان نہیں دیا، اور کبھی اس نے خود سے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کچھ تحریر نہیں تھی۔ جو اس کے اسٹوڈنٹس تھے تو وہی جو ہے نا لکھ انہوں نے بعد میں بھی کافی لکھا، ہسٹورینز نے لکھا اس کے اوپر۔ اچھا، جب اس کا ٹرائل شروع ہوا تو اس پہ دو الزامات تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ملحد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے نوجوانوں کی سوچ کو خراب کیا ہے اپنی فلسفی سے اور اپنی باتوں سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو پہلا تھا اس پہ الزام کہ یہ ملحد ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، تو وہ اس لیے اس پہ یہ الزام لگا کیونکہ یہ اس وقت کے خداؤں کو نہیں مانتا تھا، جس طرح جو زیوس، ہیرا، پوزائڈن، ایتھینا، اپولو، پھر وہ تھا ہیڈیز، ایسکلیپیس جو تھا وہ گاڈ آف میڈیسن تھا، زیوس جو ہے نا وہ خداؤں کا بادشاہ کہلواتا تھا اپنے آپ کو، اسی طرح ڈیمیچر تھا، ایفروڈائٹی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کو مانتا نہیں تھا، یہ کہتا تھا کہ یہ فالس گاڈز ہیں، یہ نقلی خدا ہیں، یہ خدا نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ریزن تھی، دوسرا یہ تھا کہ تم نے جو نوجوان ہیں ان کے دماغوں کو کرپٹ کیا ہے، خراب کیا ہے۔ تو اس پہ اس کا یہ تھا کہ اگر میں نے خراب کیا ہے تو اس کا مطلب کہ بدلے میں میرا بھی دماغ ٹھیک نہیں ہے، جو کہ illogical ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، انہوں نے ایک دن کے اندر اندر ہی اس کو سزا سنائی، اور اس کو سزائے موت کا حکم دیا، ساری سب جیوری نے۔ اور نارملی ہوتا کیا تھا کہ کہ جیسی سزا سنائی گئی اس کے فوراً بعد ہی اس پہ عمل درآمد کر کے اور بندے کو اللہ حافظ، بائے بائے کہہ دیا جاتا۔ لیکن اس کے کیس میں کیا ہوا کہ کوئی ان کی بیلا ایسے ہوتا ہے نا، وہ چل رہا تھا، تو اس دنوں میں خون نہیں بہنا چاہیے، کوئی ایسا سزا نہیں ملنی چاہیے، تو پھر اس کو 1 مہینہ پورا انتظار کرنا پڑا اپنی موت کے لیے۔ اور اس کے دوران اسے کہا گیا لوگوں نے کہ ہم اب تمہیں یہاں سے نکلوا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب ٹرائل ہو رہا تھا تو اسے کہا جی کہ بتاؤ تمہاری سزا کیا دیں تمہیں، تو اس نے کہا جی کہ آپ مجھے 2 وقت کی روٹی دے دیں، میری خدمات کی بس 2 وقت کی روٹی دے دیا کرے مجھے، تو وہ کافی ہے میرے لیے۔ تو یعنی کہ اتنا، جب جو ٹاپک ہے نا آج کا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان انجام کی قید سے آزاد ہو جائے، اور انجام کیا تھا؟ موت۔ کہ جب کوئی انسان انجام کی قید سے آزاد ہو جائے تو پھر اس کو جو مرضی کر لیں، جیسے مرضی آپ اس کے ساتھ رویہ اختیار کر لیں، اس کو فرق نہیں پڑے گا، اسے پریشانی نہیں ہوگی۔
اس کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ پلیٹو وی او a rooster to Asclepius, do not forget to pay the debt. یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو ایک سال پورے، یعنی کہ یہ یونان میں تھا کہ اگر ایک سال پورا ایک سال اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوئی تو وہ پھر ایسکلیپیس کے نام کا ایک مرغا جو ہے نا وہ اس کی قربانی یا جو بھی ہے آپ کہہ لیں وہ دیتا تھا. تو اس نے بھی یہ کہا کہ جی کہ اس کو یہ ایک مرغا دے دینا، جو جیسے بھی ہم دیتے ہیں. تو اور اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں تو پھر بھی لوگ نے ایک مرغا دیتے تھے. تو اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ چونکہ آ، کہ جو زندگی کی جو بیماری ہے میں اس سے صحت یاب ہو گیا ہوں، اور جو ہے نا اب وہ موت سے نہیں ڈرتا. پھر اس کے پاس ایک انسان آیا، تو وہ شخص آیا، اس کے پاس اس کو ملنے کی ایکسس تھی، رسائی حاصل تھی اس کے دوستوں کی، اس کے شاگردوں کی. تو ایک شخص آیا اس کے پاس اور وہ کہتا ہے جی کہ اپنا آپ کہتے آپ نے بڑا، ہمیں مجھے ترس آتا ہے کہ آپ نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، آپ نے نہ کوئی گناہ کیا ہے، نہ کوئی آپ نے چوری چکاری زیادتی کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کو پھر بھی سزائے موت دی جا رہی ہے، یہ تو بہت بری بات ہے. تو اس طرح کی مزید اس نے باتیں کی اس کو اشتعال دلانے کے لیے، یا اس کو کہ آگے سے کوئی ایسی بات کرے میں پھر لوگوں کو بتاؤں جا کے یہ کس نے یہ بات کی، غصے میں آ کے. تو یہ اس کی باتیں سنتا رہا، تانے جو بھی سنتا رہا. تو اس نے جو سقراط ہے اس نے اس شخص سے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے اگر کہ میں نے کوئی جرم کیا ہوتا، کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا، یا میں نے کوئی برائی بدی غلط کام کیا ہوتا تو مجھے اس کی سزا ملتی. نہیں، میں مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس وجہ سے سزا مل رہی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی نے کوئی آ، قتل کیا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، تو وہ ہی ڈیزروس دی پنشمنٹ. لیکن اس کے کیس میں ہی واز کنٹینٹ، یہ آزاد تھا اپنی ذات میں کہ جی کہ میں نے چونکہ کوئی جرم نہیں کیا اور یہ مجھے سزا مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سزا جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ قابل قبول ہے بنسبت کے کہ میں کوئی جرم کرتا، غلط کام کرتا، کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوتا. اچھا، جب میں نے یہ لائن پڑھی ایک جگہ پہ تو مجھے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تو الزام لگا تھا. زلیخا اس نے اکیوز کیا تھا، وہ وکٹم بن گئی اور ان کو سزا ہو گئی. لیکن انہوں نے سزا، یوسف علیہ السلام نے اپنی سزا بڑے اچھی طریقے سے کاٹی. کبھی نہیں کہا کہ جی کہ میں فضول میں مجھے سزا مل رہی ہے، بیکاز ان کا جو ان کا جو ضمیر تھا، جو ان کی جو ان کا اندر کی جو احساسات تھے وہ یہ تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، جرم نہیں کیا، اور یہ سزا مل رہی ہے یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے. تو انجام کی قید سے آزاد ہونا اور پھر اپنے آخری لمحات میں آخر پہ جو ہے نا یہ کہنا کہ تم اگر کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا تو پھر سزا ملتی تو اٹ واز اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو، یہ اچھی چیز نہیں تھی. اور پھر وہ دن آیا جب اس نے زہر کا پیالہ پینا تھا اور اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا. اور جب وہ زہر کا پیالہ پینے والا تھا تو اسے اس چیز کی اس بات پہ پکا یقین تھا کہ یہ جو پیالہ میں پی رہا ہوں یہ مجھے مار نہیں پائے گا،
یعنی کہ اس سے میری موت تو ہو جائے گی جو جسمانی موت ہے، لیکن آئی ول لیو فار ایور. اینڈ اب دیکھیں ہم ہر بندہ اس کو جانتا ہے، جتنا بھی جانتا ہے، لیکن جنہوں نے اس کو سزائے موت دی، جنہوں نے سازش کی، ان کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ تھے اور کون نہیں. اور نہ ہی کوئی ان کی گراں قدر خدمات ہیں کہ ان کو یاد بھی رکھا جائے. تو ہی نیو اٹ کہ جی کہ جو پیالہ ہے زہر کا، یہ سکرات کو کبھی مار نہیں پائے گا. اسی طرح اگر ہم پہ آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی، یاد نہیں آ رہا کہ کیوں ہے، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ اچھی چیز ہے. بجائے اس کے کہ آپ بضد ہوں کہ نہیں، کہ غلط کام کیا ہو تب ہی نہیں. غلط کام کے بغیر، گناہ کے بغیر بھی اگر آزمائش ہے، پریشانی ہے، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ سب سے اچھی بات ہے. اللہ حافظ.